چکزی صاحب، اس وقت جو مختلف بیانات آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو تین بڑی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہی جھگڑا ہے تو انہی کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ مذاکرات ہونے چاہیے تو کس کے ساتھ ہونے چاہیے؟ دیکھو، بنیادی جھگڑا یہ ہے کہ ہم اس پارلیمنٹ کو واقعی پاکستان کی عوام کی امنگوں کا ترجمان پارلیمنٹ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک سویلین ایجنسیاں ہوں یا ملٹری کی ایجنسیاں ہوں، ان کا پولیٹیکل رول بالکل مکمل طور پہ ختم ہونا چاہیے۔ جب تک وہ ختم نہیں ہوگا، آپ کی ڈیوٹی ہے یس کیری آن لگے رہیں اڈے کے پیچھے، لیکن حکمرانی عوام کا حق ہے اور عوام کو حکمرانی پارلیمانوں کے ذریعے کرتے۔ پارلیمنٹ میں ہر ادارے کا انکلوڈنگ افواج پاکستان ان کا فریم ورک معلوم ہے۔ جی، مذاکرات ہوں گے تو جب آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات، تو میں بار بار کہہ چکا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات صرف اس بنیاد پہ ہوں گے کہ ان کو باعزت راستہ دیا جائے ٹو گو بیک۔ اس پہ نہیں کہ کس کو یہ ہم نے کیا 70 سال 70 سال سے، وہ نتیجہ کیا ہے؟ لیکن سر اجتماعی ملک ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کی اتنے خطرناک قتل عام پہ بھی وہ رول پلے نہیں کر سکتے جو ہمارا حصہ ہے۔ آج ترکی نے کہا کہ میں ساؤتھ افریقہ کے ریزولوشن میں شامل ہونا چاہتا ہوں، وہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں منہ کرنا چاہیے تھا کہ بابا یہ کم سے کم اس پارلیمنٹ میں تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ نیتنیاہو وار کرمنل ہے۔ یہ معمولی بات پہ اس نے انسانوں کا قتل عام شروع کی، جینوسائیڈ، بچوں کا، عورتوں کا، ہم ایسی ایمی۔ لیکن چکزی صاحب، آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے، آپ کی کوئی ریڈ لائن ہے؟ کیونکہ آپ کا ایک اپنا نیریٹو رہا ہے، ہمیشہ ہم نے پارلیمان میں آپ کی تقاریر بھی سنی ہے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے آپ تیار ہیں؟ بیٹھیں گے کسی مرحلے پر آ کر پی ٹی آئی کے بہاف پہ؟ پی ٹی آئی کیوں مجھے یہ وہ مینڈیٹ دے گی؟ میں تو عرض کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ طریقہ پرانے سوویت یونین نے ناکام ہو چکا ہے۔ پرانے سوویت یونین میں کے جی بی کے پائپ لائن سے گزرے بغیر کوئی سوویت یونین کا نہ پریزیڈنٹ بن سکتا تھا، نہ وزیر خارجہ بن سکتا تھا، نہ وزیر دفاع بن سکتا تھا، نہ فلانا بن سکتا تھا۔ وہ سارے سوویت یونین چلا، لیکن آخر پگھل گیا۔ انہوں نے یہ ایمانداری کی، جب یہ وقت آیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہماری جان چھوڑو، ایک گولی نہیں چلی کہ بابا جاؤ، خدا حافظ، جانا چاہتے ہو جاؤ۔ ابھی ہم نے مہربانی کرنے کی، جو غلطیاں ہوئی ہو گئی ہیں، اس سے چپک کے رہنا یہ ملک کی بربادی کا راستہ ہے، بالکل بربادی کا راستہ ہے۔ اور اس ملک میں اس قسم کے کیا ہو رہا ہے، پارٹیاں خود، معافی چاہتا ہوں، پارٹیاں اپنے لوگوں کو سینٹ بھیجنے کے لیے چندوں کے نام پہ ان سے کروڑوں روپے لیتی ہیں۔ پارٹیاں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، پارٹیاں اپنی سینٹ کے انتخابات، اپنی قومی اسمبلی کے ٹکٹ اس کے لیے، گرمانی صاحب نے اگر 10 کروڑ روپے چندے کے، 10 کروڑ روپے گرمانی صاحب آئے کہاں سے اس کے پاس؟ وہ پھر آپ کس طرح ایکسیپٹ کرتے؟ بلوچستان سے تو 75 کروڑ کی خبریں چلی۔ 75 نہیں، بہت زیادہ، 75 نہیں، وہ تو پھر بہادر لوگوں کا وہ ہے، جہاں یار لوگوں نے بس۔ لیکن چکزی صاحب، ایک معاملہ واضح کر دیں، آپ کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے، بار بار بات ہو رہی، آپ کو کیا مینڈیٹ دیا گیا ہے، کیا پیغام پہنچایا گیا ہے؟ دیکھیں، میں نے کیا مینڈیٹ ہے، میں مشکور ہوں تمام لوگوں کا، تحریک انصاف کا، ان بڑی پارٹیوں کا، بڑی پارٹیاں ہمارے پاس ہیں۔ انہوں نے ہم نے تحریک شروع کی ہے تحفظ عین پاکستان، اس کی سربراہی میں مجھے وہ ہم ملیں گے لوگوں سے۔ میرے تو یہی، جس سے بھی میں نے بات کرنی یہی ہے کہ بابا آئیں، ماضی کو بھول جائیں۔ کوئی سفید مرغہ نہیں، کوئی آسمان سے گرا ہوا فرشتہ نہیں، سب نے کسی اس غریب ملک کے اس کی بےخونی کی ہے۔ یہ اب بیٹھنے والا ہے، بالکل یہ بالکل جس طرح گائے کو آپ دھوتے رہیں اور اس کو کچھ نہ کھلائیں، وہ بالکل لاغر ہو کے بالکل وہ ہو رہی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بس ہم سب توبہ کریں، سب انکلوڈنگ دا اسٹیبلشمنٹ، ہم سب توبہ کریں اور آئیں نئے سرے سے، جس طرح قرآن کریم میں کہتے ہیں توبۃ نصوح، پکا توبہ، کہ بس جو کچھ ہوا۔ توبے کا تصور بھی یہ ہے کہ آپ مغرب کی طرف جا رہے ہیں،
اور آپ یہ فیصلہ کریں ابرٹن، بالکل ابرٹن، آپ مشرق کی طرف ہو جائیں کہ پھر میں نے اس طرف نہیں جانا، آئیں توبہ کریں۔ دنیا میں ہوتا ہے، ہمارے سامنے جرمنی برباد ہوا، تقسیم ہوا، جاپان پہ ایٹم بم گرے ہمارے بعد 1945۔ تو اچھا صاحب ابھی تک آپ کا 1945-46 آج جاپان اور جرمنی کہاں ہیں؟ چھوٹے چھوٹے لوگ جاپان کے کہاں ہیں؟ وہ کر سکتے ہیں، وی کین ڈو اٹ، تو اچھا صاحب ٹرسٹ یور پیپل۔ ابھی تک آپ کا کسی جماعت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے وہ میں آپ کو کیوں بتاؤں گرمانی بھائی، تاکہ کچھ خبریں سامنے بھی آئیں، کنفیوژن بہت ہے۔ کنفیوژن رہے تو مذاکرات کا تو مزہ تب آتا ہے جب لوگ کنفیوز ہوں، اچھا جب سب کو پتہ ہو تو مزہ کیا آئے گا۔